بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم دوستو، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام بھائیوں کو خیر و عافیت سے رکھے۔ محترم دوستو، آج میں آپ کے لیے درود تنجینہ کا ایک عمل لے کر آیا ہوں کہ درود تنجینہ کون سا درود ہے اور درود تنجینہ کس طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ یہ دو باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ درود تنجینہ کون سا درود ہے اور درود تنجینہ پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ درود تنجینہ یہ ہے: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ یہ درود تنجینہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو اضافہ کیا جاتا ہے وہ درود تنجینہ کا حصہ نہیں ہے، وہ اضافی عبارت ہے۔ میرے محترم دوستو، اب درود تنجینہ کس طریقے سے ہمیں پڑھنا چاہیے، وہ کون کون سے کام ہیں، کون کون سی حاجات ہیں، کون کون سی پریشانیاں ہیں جن کے اندر درود تنجینہ سے کام ہوتے ہیں۔ درود تنجینہ ہر حاجت کے لیے پڑھا جا سکتا ہے، چاہے دینی ہو چاہے دنیاوی ہو۔ اسی طرح کوئی مشکل کے اندر آدمی پھنسا ہوا ہے، مشکل کے حل کے لیے، مشکلات کے حل کے لیے درود تنجینہ پڑھا جا سکتا ہے۔ محترم دوستو، اس کے پڑھنے کے طریقے مختلف ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من عثرت علیہ حاجت فلیکثر بالصلاۃ علیہ۔ آپ نے فرمایا جس کو کوئی مشکل پیش آ جائے اس کو چاہیے کہ میرے اوپر کثرت سے درود پڑھا کرے۔ فإنها تکشف الہموم والغموم والکروب، اس لیے کہ دور کر دیتا ہے درود پڑھنا ہموم و غموم اور رنجوں کو، پریشانیوں کو۔ وتکثر الارزاق وتقضی الحوائج، اور زیادہ کرتا ہے رزق کو اور حوائج پوری ہوتی ہیں۔ یعنی جتنی بھی حاجات ہیں، چاہے دنیاوی ہوں چاہے دینی ہوں، وہ سب کی سب درود تنجینہ کی برکت سے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ تعالی حل فرما دیتے ہیں اور مشکلات سے اللہ تعالی نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک مرتبہ اس درود پاک کو پڑھے، من قرأ هذه الصلاة مرة واحدة كتب الله له ثواب حجة مقبولة، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک مقبول حج کا ثواب لکھتے ہیں۔ وثواب من اعتق رقبة من ولد اسماعیل علیہ السلام، اور اللہ تعالیٰ اتنا ثواب دیتے ہیں کہ گویا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی غلام آزاد کرنا، اس کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: فیقول اللہ تعالی یا ملائکتی ھذا عبد من عبادی اکثر الصلاۃ علی حبیبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس بندے نے میرے محبوب نبی کے اوپر کثرت سے درود پڑھا ہے، تو مجھے اب فوعزتی و جلالی و جودی و مجدی و ارتفاع مکانی، اللہ تعالیٰ چار قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ مجھے اپنی عزت کی قسم، اپنے جلال کی قسم اور اپنی بخشش اور سخاوت کی قسم اور اپنی بزرگی کی قسم، لَأُعْطِيَنَّهُ بِكُلِّ حَرْفٍ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر حرف کے بدلے میں اس کو میں ضرور عطا کروں گا، قصراً فی الجنہ، جنت کے اندر ایک محل، وَلَيَأْتِيَنِّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ لِوَاءِ الْحَمْدِ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کو لے کر آؤں گا قیامت کے دن اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حمد کے جھنڈے کے نیچے۔ نورو کا وجہہ کالقمر لیلۃ البدر، اور اس کے چہرے کا نور، چہرے کی روشنی 14ویں کے چاند کی طرح ہوگی۔ وکفہ فی کفی حبیبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا ہاتھ میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اندر ہوگا قیامت کے دن۔ محترم دوستو، یہ اتنی بڑی فضیلت والا درود ہے، اس کو ہمیں ہر پریشانی میں پڑھنا چاہیے۔ گویا کہ درود پاک کو پڑھنا پریشانی کے وقت اللہ کی طرف، اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو جانا ہے۔
درود پاک پڑھنے سے مشکلات آسان ہوتی ہیں، حاجتیں پوری ہوتی ہیں، اور وتکثر الارزاق اور رزق کے اندر کثرت ہوتی ہے، وحوائج اور اللہ تعالی حوائج کو پورا فرماتے ہیں۔ تو یہ کتنی فضیلت والا درود ہے، اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ بعض بزرگ کہتے ہیں کہ 70 مرتبہ اس کو عشاء کی نماز کے بعد جو پڑھنے کا معمول بنا لے، اس کو ہر روزانہ باقاعدگی کے ساتھ پڑھے، کوئی مشکل اس کی مشکل نہیں رہے گی، اور اس کی کوئی حاجت اس کے اندر اس کو پریشانی نہیں رہے گی۔ سب حاجات اللہ تعالیٰ غیب کے خزانہ سے پورا فرما دیں گے، اور روزی طرح طرح سے اس کو عطا فرمائیں گے، اور تمام مشکلیں اس کی آسان فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔